اللہ میری زبان سے منتقل کرے، آپ کے دلوں میں بھی اتار دے اور میرے دل کے اندر بھی اتار دے۔ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے، یہ دعوت ہے نیکی کی۔ آپ کے بچے کسی برائی میں ہم مبتلا ہے، منع کیجئے، برائی منع کرنے کی دعوت ہے، اور یہی معیار دے کے بھیجا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 24واں پارہ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب دعوت سے دوسرے کو فائدہ ہوگا، یہ نہ ہو کہ اس کے چراغ تلے اندھیرا ہو جائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، لوگوں کو اللہ کی طرف نیک اعمال کی دعوت دے اور خود بھی نیک اعمال کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے آپ کو کہ میں تو عام فرما برداروں میں سے ہوں۔ کل کی رات گزر گئی، راتوں کی تنہائی میں، تہجد کے سجدوں میں، سحری کرتے وقت، سحری کے بعد کی دعاؤں میں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے میرے عزیزو کتنا اللہ سے، میرے عزیزو اللہ سے کتنا مانگا۔ کسی نے اولاد کے لیے، کسی نے بچوں کے لیے، کسی نے رشتہ داروں کے لیے مانگا۔ میرے عزیزو کبھی آپ نے اپنے لیے بھی دعا کی اللہ مجھے میرا اپنا فرما بردار بنا دے؟ بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، قرضہ چڑھا اتر جائے، میرے عزیزو روزانہ یہ دعا اپنے پلے باندھ لو۔ اپنی سانسوں سے زیادہ اس کو یاد رکھا کرو، اپنے لباس اپنی خوراک سے زیادہ اس کو یاد رکھا کرو کہ الہ العالمین میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ ساری زندگی اسلام قرآن کی باتیں کرتے رہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، خاتمہ ایمان پر ہو جانا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کا شہید ہے، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہے، 22 لاکھ سے اوپر مربع میل پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں کئی مختلف ارشادات ہیں۔ فرمایا لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام نے میرے عزیزوں، ان کے کلمے نے، اسلام نے میرے عزیزوں پڑھنے والوں کو چمکا دیا، لیکن عمر تیرے کلمہ پڑھنے نے اسلام کو چمکا دیا۔ عمر اللہ اکبر، عمر ماں باپ مریں گے، اولاد روئے گی، اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوا، ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن تیرا جنازہ مدینے سے اٹھ گیا، اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ کلمہ پڑھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں آپ نے فرمایا عمر تو نے کلمہ پڑھا، زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جو تیرے سے ڈرتا نہ ہو، اور تیرے کلمہ پڑھنے پر آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو تیرے کلمہ پڑھنے پہ فخر نہ کرتا ہو۔ مسجد نبوی کا شہید ہے، شہادت کی، اور آپ نے جنت کی متعدد مرتبہ کئی مرتبہ بشارتیں دے دی۔ لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب آخری وقت آیا، بار بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے اپنا سر اٹھا کر زمین پہ رکھ رہے تھے، اور اپنے گال کو، اپنے رخسار کو مدینے کی مٹی سے رگڑ رہے تھے زمین سے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان کیا بات ہے، آپ اپنا سر گود سے اٹھا کر زمین پہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کیوں میرے سر کو اپنی گود میں رکھتا ہے؟ میرے سر کو زمین پہ رکھ دے، گال میں زمین پہ رگڑوں گا، میرے بالوں اور میرے چہرے کو مٹی لگے گی، اس کو دیکھ کر اللہ کو عمر کے اوپر رحم آ جائے گا۔ ایمان پر خاتمہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج ہمارے پاس دنیا کی کون سی دولت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، لیکن ایمان کی طاقت دولت ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی پیسے کی چمک اس کو میرے عزیزوں، اس کی چمک کو مدھم کر دیتی ہے، کبھی اولاد کے مسائل میرے عزیزوں، کبھی گھر کے مسائل، کبھی خود اپنی صحت کے مسائل۔ یہ بھی کوئی بات تھی یار آج نماز کیوں نہیں پڑھی تو میرے سر میں درد تھا، کتنا بڑا سجدہ تھا جو سر کے درد پہ چھوڑ دیا، یار آج نماز کیوں نہیں پڑھی، اے بھائی بس یار موڈ نہیں کیتا، یار مسجد میں آنے کو دل نہیں کیا،
بدبختہ تجھے کیا پتا کتنے رجسٹروں کے اوپر تیرے کھاتے پہ کراس لگا، تیرے نام پہ نامر لگا کہ پوری گلی میرے گھر میں سجدہ کرنے آئے گی، اس مکان والا میرے گھر میں سجدہ کرنے نہیں آئے گا۔ تیری کیا مرضی تھی جو نہیں آیا؟ مال کی حویث نے ہمیں اتنا بڑھا دیا۔ یہی آپ کا بازار ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے، 20 سال پہلے سناٹا ہوتا تھا، لوگ جمعے کے دن کی چھٹی کرتے تھے۔ ہر مسجد کا نمازی مسجد کے مؤذن صاحب سے پوچھتا تھا، مولوی صاحب مسجد کدو توڑنی ہے؟ بس میں کوئی جالے اتارتا تھا کوئی۔ اب تو میرے عزیزوں پہلے مسجد میں صفائی کیا کرتے تھے، اب مسجد میں آ کر میرے عزیزوں اللہ اکبر نکتہ چینی کرتے ہیں، مٹی بڑی پڑی ہے فلان بھی۔ اللہ فرماتے ہو خبردار 2 سجدے کر کے چلا جا، چل یہاں سے بھاگ جا، کلینوں کے چکر میں نہ پڑیو، اے سی کی ہواؤں کے چکر میں نہ پڑیو، میرے کرم سے آیا، عہدے پیسے کے بل بوتے پہ نہ آیا۔ اگر مسجد کے دروازے پہ میں نے تیرے نام پہ کانٹا لگا دیا، موت آ جائے گی، میں تجھے اپنے گھر میں گھسنے کی طاقت نہیں دوں گا۔ آ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کرسیاں تلاش کرتا ہے، اے سی تلاش کرتا ہے، گرمی تلاش۔ کتنے بد نصیب ہیں میرے عزیزو، گرمی کے موسم میں پسینے کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے لوگوں نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا۔ نہیں آتے نماز پڑھنے، اور پڑھ کے میرے عزیزو پتہ نہیں اللہ کے گھر سے کیوں چلے جاتے ہیں۔ جہاں انسان کا فائدہ ہو میرے عزیزو، ضمیر میرے عزیزو، دماغ، دل روح کی کہتی ہے کہ یہاں سے تجھے فائدہ اس کام میں لگا رہے۔ میرے عزیزو نماز کے سجدے پر، خدا کو منانے پر، اللہ سے تعلق بنانے پر آپ کا میرا دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزو آپ کی اور میرا دماغ اس فائدے کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میرے تو نہیں میرے عزیزوں کہا تھا، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے تمہارے جسم سے گناہوں کا محل ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارے مال میں سے مال کا محل ختم ہو جائے گا۔ کتنی کریم ذات ہے میرے عزیزو، گھر کے اندر روٹی پکی ہو، چنگیر ہو، ہاٹ پاٹ ہو، دسترخوان ہو، میرے عزیزو اس میں سے ایک روٹی جلی جس کے کنارے جلے ہوں اس کو دے اور صاف روٹی خود کھانے لگ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کتنا سیاح ہے، جلی روٹی مجھے دے دی، صاف خود کھا رہا ہے۔ بوٹی سالن کے اندر اچھی ہو، خود اپنے پاس رکھ لی، دوسرے کو دے دیو، کہیں گے دیکھو کیا کر رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، اچھے سے اچھا دو راضی نہیں ہوتا۔ مالک کائنات تیرے کیا کہنے، تجھے برے سے برا دو تب بھی تو راضی ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کپڑا اللہ کے نام پہ کیسا دیں گے، جوتا اللہ کے نام پہ کیسا دیں گے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر کوئی بیمار ہو جائے صدقہ خیرات اللہ کے نام پہ کیسا دیں گے؟ میرے عزیزوں اگر اللہ کے راستے میں دینا پڑ جائے مسجد کے چندے میں نوٹ کیسا دیں گے؟ کرارا نوٹ بچوں کے کام کا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ اکبر، ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت تک جس چیز پر تمہیں محبت ہے، جو چیز تمہارے دل کے ساتھ لگی ہوئی، وہ چیز میرے راستے میں قربان نہ کر دو، اللہ تمہاری محبت قبول نہیں کرے گا۔ اسلام نے میرے عزیزو ہیرے مانگے، ماؤں کے جگر کے ٹکڑے مانگے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے عام پھول مانگے۔ فرمائے میرا حبیبہ مجھے کیا ضرورت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میں نے کوئی تمہاری جانور کی خوبصورتی دیکھنی ہے، میں نے ان کا گوشت پوش دیکھنا ہے، میں نے کوئی ان کا لال گوشت کو چربی دیکھنا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب تو جانور ذبح کرتا ہے میں تیرے جانور کو نہیں دیکھتا، تیرے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں کس کی محبت میں چھری پھیر رہا ہے۔ نہ 100 جوڑے تقسیم کرو، نہ 100 جوڑے تقسیم کرو، 100 کے بجائے 2 جوڑے تقسیم کر دو،
جس کے تن پر آئیں گے تمہاری زکوٰۃ کا خریدا ہوا جوڑا اگر وہ اپنے تن کے اوپر پہنے گا، اگر میرے عزیزو علاقے کے اندر کسی نے جوڑے کی تعریف کر دی، وہ مسکرا کے دکھائے گا، اس کے مسکرانے پر دل سے دعا نکلی، اللہ فلانے نے جوڑا دیا تھا اسے جنت کے جوڑے پہنا، رب اکبر کی قسم و بے نیاز ہے 2 جوڑوں کے اوپر 100 جوڑوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھانا پلیٹ ڈش میں کھانا ہو نا شادی حالوں میں 10 بندے 12 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ لو میں تنو پا کے دوا پہ پا کے دوا اور صاف سی بوٹی کو ادھر کر دیا جوتوں سے کر کے ڈالتا ہے اس طرح کر کے، تو ساتھ والوں کو کہتے ہیں دیکھیے اس کے آگے بولتا نہیں، دیکھیے جب میرے عزیزو مارکیٹ میں گئے رمضان میں بھی جائیں گے اور وہ جوڑا فکس پرائز والا وہ جوڑا مولوی صاحب تھوڑا سا قیمتی ہے اور کوئی گل نہیں کپڑا سے چنگا ہے معیاری ہے، ہاں جی دیکھو اندر باہر ہوا آئے گی گرمی میں بھی ہوا آئے گی، یہ تو آپ ایک قسم کا اللہ اکبر ایک آپ قسم ایک لون پہن رہے ہیں، یہ تو جالی پہن رہے ہیں، کتنے کا ہاں جی آپ کے لیے 7,000 روپے کا۔ جب میرے لیے 7,000 کا جوڑا لیا تو ساتھ ہی کہہ دیا یار 2 جوڑے اور دے دے، کیا ہوا ہمارے محلے میں ایک بندہ فوت ہوا اس کے 2 بچے یتیم ہیں 2 جوڑے دے دے، اچھا سب یتیمہ نہیں لینے زکات دے لینے، اچھا چھڑ دے اندروں لے کے آ حاجی صاحب ٹھیک نے 1200 کا تنو پہجے گا، حاجی صاحب خود 700,000 کا جوڑا ہاتھ میں اور 1200 کا اللہ کے نام پر، اللہ بھی 7 آسمان کے فرشتوں کو دکھاتا ہے اس بے شرم کو دیکھ لے اپنے لیے یہ لے کے جا رہا ہے اور مجھے یہ دے کے جا رہا ہے۔ یہ بھی افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے گا مجھے رو رو کے دکھائے گا، بتا اس کے ڈھگوسلے آنسو کا میں کیا کروں۔ افطاری کے دسترخوان پہ چیزیں ڈھک ڈھک کے رکھے گا، جب پیٹ نے اندر سے کراس لائن لگا دی پیٹ نے اندر سے جواب دے دیا اب گنجائش کوئی نہیں کہ غریباں نو دے آؤ فقیراں نو دے آؤ، جب اللہ اکبر کوئی مانگنے والا آئے گا اللہ فرماتا ہے جو اپنے لیے تھا وہ فریج کے اندر رکھ دیا اور جو مجھے دیا وہ دروازے کی کنڈی کے اوپر لٹکا کے رکھ دیا ہے، ویسا نا مسئلہ۔ آپ بھیش پپی کے جوتے پہننے گا بورچن سیج والوں کے پہننے گا سروس والے کے پہننے گا، قاری عتیق صاحب کن طالب علم نے جاؤ تو 200 روپے دی جوتیاں لے آؤ، بیٹا میرے عزیزو 5200 روپے کے جوتے کا تھیلا ہاتھ پہ لے کے کھڑا، قرآن کا وارث قرآن والا 200 روپے کا، اللہ فرماتے دیکھیے معیار ہے، چاہتا یہ صدیق کی طرح سخاوت کرتا تن کا نوا جوڑا مجھے دے دیتا، ٹاٹ کا لباس پہن کے خود کھڑا ہو جاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے سیدنا صدیق اکبر نے وہ جب ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹے کے بٹن لگائے اور تن کا جوڑا جو ٹاکیوں والا سادہ جیسا تھا میرے راستے میں قربان کر دیا، میں نے زمین پہ چرچا بعد میں کیا آسمانوں پہ چرچا پہلے کر دیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر جبرائیل علیہ السلام وہی لباس پہن کے آئے جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، کہ ابو بکر 600 پروں والے سید الملائکہ کیا بات ہے، کہ کملی والے مجھے نہ دیکھ ابو بکر کو دیکھ لے جو آج اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا، میرے سمیت آسمان کے 70,000 فرشتوں نے ہی لباس پہن رکھا ہے، یہ اللہ کو پسند آیا لباس کی۔ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کھانا کچھ عرصہ پہلے 1.5 پہلے میں نے واقعہ بیان کیا تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے پاس سے گزرے اور کھانے کی خوشبو آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ قدساس ہے نبیوں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دروازے پہ آئے، دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہائے میرے نصیب پہ جاگ گئے، ہائے میرے مقدر جاگ گئے، ہائے میرے آج بھاگ جاگ گئے کہ اللہ کا نبی کھانے کے وقت میرے گھر میں آئے، فرمایا تو نے کیا پکا رکھا؟ کہ اللہ کے نبی بھونی بکری کا گوشت پک رہا ہے بھون رہا ہے، آپ برچی خانے میں ہنڈیا والی جگہ چلے گئے، چولہے کے پاس چلے گئے، ڈھکنا ہٹایا، بہترین قسم کا بھونا ہوا سالن تیار تھا، آپ نے فرمایا ابو ذر تو کھائے گا؟ کہ جی جی، کس کے لیے پکایا؟ کہ اپنے لیے، آپ آ گئے اب آپ کے لیے، فرمایا ابو ذر تجھے اپنے محلے کا پتہ ہے اللہ اکبر کن کے درمیان بیٹھ کے بھنا گوشت پکا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہ تیرے علاقے میں پڑوسیوں میں غریب رہتے ہیں؟ جی جی، یتیم رہتے ہیں؟ جی جی، بیوہ رہتی ہے؟ جی۔ پھر آپ نے حیرت سے فرمایا
इतनी खुदा की मखलूक बेयारो मददगार रहती है तो फिर भी बुना गोश्त खाएगा। अर्ज़ किया रसूलल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया अपनी हंडिया पे इख्तियार मुझे दे दे। कमली वाले हंडिया क्या मैं आपका? आपने फरमाया पानी के प्याले भर के ला। 3-4 पानी के प्याले भरे, वो सालन पतला सा कर दिया। फरमाया जा इसका एक प्याला खुद डाल के दिया, यतीमों के घर दे आ, एक प्याला बेवा के घर दे आ, एक प्याला फलाने मजदूर के घर दे आ। अबू सईद खुदरी कहते हैं मुझे इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन दे के भेजा, हाथ नबी का लगा, बरकत खत्म न हुई। मैं सालन दे दे के थक गया, यहां तक के हंडिया का गोश्त ही खत्म हो गया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा चेहरा देखा और मेरा चेहरा उतरा उतरा हुआ पाया। आपने फरमाया जितना सालन बचा ले आ। जब मैं सालन ला के हुजूर के साथ के दस्तरखान पे बैठा, रोटी के साथ लुकमा तोड़ के सालन लगाया, मैंने अपने मुंह में डाला, मैं देखकर रोने लग गया। हुजूर ने फरमाया क्यों रोया? या रसूलल्लाह मेरे लिए नहीं, अपने लिए तो एक बोटी बचा लेते। आप मुस्कुराए, आपने खाना खाते फरमाया ए अबू ज़र क्या इस बात पे तू राजी नहीं? मैं खाता तू राजी हो जाता, तू खाता मैं राजी हो जाता। मुबारक हो आज तेरे दस्तरखान से गरीब खा गए, आज तेरे दस्तरखान से यतीम खा गए, आज तेरे दस्तरखान से पड़ोसी खा गए। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अबू ज़र आज तेरे दस्तरखान से रोजे वाला मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। आज मेरे अजीजों 13-14-15 दिन रमजान में रह गए, किसी वक्त घंटी बज जाएगी। कितना बरकत वाला महीना था। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से रमजान की तैयारी करते थे। कितने लोग ऐसे मेरे अजीजों कल भी आपने जनाजे पढ़े, कितने लोग ऐसे जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे, ईद के दिन बगल की गोरे थे, पैगाम दे के कब्रिस्तान चले गए, आज बगलों में हाथ दे के मिल के जा रहे हैं। ओए लोगों जिस जनाजे उठ गए, अल्लाह अकबर, तुम हमारे गले तो नहीं लग सकते, तुम्हारी बगलें सीना तो हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन दुआएं तुम्हारी हमारे पास आएंगी। रमजान के अफ्तारियों सहरियों के दस्तरखान पर जुमे के दिन जुमातुल विदा में ताकरातों में तकाम में बैठना, उन लोगों को याद कर लेना, यानी माँ बाप को याद कर लेना जो तुम्हारे बड़े सबसे बड़े मौसीन है, जिनका एहसान तुम 7 जन्म लेके भी पैदा नहीं उतार सकते, उनके लिए भी दुआ कर लेना। बेटे खजूर तेरे मुंह में जाएगी, फ्रूट तेरे मुंह में जाएगा, रोटी पानी तेरे मुंह में जाएगा। हाथ उठाकर रोजा खोलने से पहले दुआ कर दे, अल्लाह को तेरी अदा तेरी दुआ पसंद आ गई। अल्लाह जिस कब्र के कोठरे में तू दफना के गया, तेरी दुआ पहुंचने की देर है, ये कब्र का कोठरा जन्नत का बाग बन जाएगा। अपने रमजान के शेड्यूल को अभी से मेरा अजीज तय कीजिए। 12-12 बजे सोने की आदत खत्म कीजिए। 9-9 घंटे अपने आप को बेआराम करना है। इतना रमजान के महीने में अपने आप को बेआराम करो, अल्लाह इसके सदके कब्र का सुकून अता फरमा दे, मौत के वक्त का अल्लाह सुकून अता फरमा दे। अस्सौमुली वाना जिजी भी, रोजा मेरे लिए इसका अजर मैं दूंगा। रोजा ढाल है, फरमाया लोगों जब मुजाहिद जिहाद करता है हाथ में तलवार होती है, तलवार दूसरे पे वार करने के लिए, ढाल अपने पे अपना वार बचाने के लिए। फरमाया बंदे रोजा ढाल है, फरमाया रोजा रखने वाला जहन्नम की तरफ से ढाल पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ऐ मेरा बंदा रोजे का मन काम रमजान ईमाना वहतसाबा, एक जगह फरमाया साम रमजान ईमाना वहतसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। फरमाया लोगों जिसने रमजान के रोजे रखे, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों हराम हराम हलाल से बचता रहा, अपने आप को काबू करके रखा, और खोलने की देर है, मालिक कायनात जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा देता है। पूरे साल के बाद एक मरतबा साल में कुरान पाक सुनने का मौका मिलता है। 2 बातों पर अपने आप को अल्लाह को रोके दिखाया करो। पहली बात ये, जिस बाजार में तुम्हारी दुकान है, जिस चौक में आप हजरात की दुकान है, मैं आपके बारे में बदगुमानी नहीं लेके आता, माशाअल्लाह मुत्तकी हो नमाजी हो, लेकिन अगर किसी वक्त गफलत की वजह से आपको आपका कारोबार, मेरे अजीजों दुकान पर आपकी दुकान आपको अल्लाह के घर में आने से रोके, कभी जरा सोच में पड़ा करो, आज कौन सी जगह अल्लाह ने मुझे रोका था? सुबह नाश्ते पे रोका था? नहीं। अंडा डब रोटी खाते रोका था? नहीं। पानी पीते रोका था? नहीं। शरबत पीते चाय कॉफी पीते रोका था? नहीं। बाथरूम में जाते नहाते हुए पानी बंद कर दिया था? नहीं। कपड़े बदलते हुए
میرے عزیزوں मैदा खाली करते पखाना पेशाब करते हुए अल्लाह ने इस नाली को रोका नहीं नहीं, फिर अल्लाह ने कपड़े तेल में लगा को लगाने कंघी करने में रोका था नहीं, बाजार जाने के बच्चों के सर पे हाथ फेरने से रोका था नहीं, बीवी से मुस्कुराने में घर का खर्चा देने में रोका था कि नहीं, गाड़ी स्टार्ट करने में दुकान पर आने में रोका कि नहीं, ग्राहकों को डील करने में रोका कि नहीं। या अल्लाह बार बार पानी पिया, बार बार खाया पिया, लोगों से मिला, कान हार पैसे संभाल हुए, आपने कहीं नहीं रोका। अल्लाह कहीं तो मिस्टेक हुई है, कहीं तो मुझसे गलती हुई है, अजान दी आपने इज्तिमाई तौर पे सबको बुलाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मस्जिद की अजान के बाद पूरे पीर महल में सुनाई दी। या अल्लाह परले मोहल्ले वाला भी आ गया, साथ वाला आ गया, मेरी दुकान के साथ सामने वाला आ गया। अल्लाह कहां से गलती हुई, मालिक कायनात तूने अपने घर में आने से मुझे रोक दिया है। सोचो तो सही, 8 दिन अल्लाह के घर में आने को मौका नहीं मिलता, साल साल अल्लाह के घर में आने को मौका नहीं मिलता। मना लो मना लो, आज एक आंसू से मान जाएगा, कल रो रो के 1800 साल गुजर जाएंगे, 1800 साल रोते रोते गुजर जाएंगे। या रब्बना ऐ अल्लाह सुन तो ले, जजा सजा बात की बात है, सुन तो ले, 1800 साल के बाद जवाब मिलेगा, क़ाल इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, फरिश्तों इसका मुंह बंद कर दो, आज इसकी जुबान से मेरा नाम अच्छा ही नहीं लग रहा है। परे करो से यहां से। कुछ बदनसीब ऐसे आएंगे, कुछ मैदान माशर में बदनसीब ऐसे आएंगे जिनको आता देख के अल्लाह मुंह फेर लेंगे और कहेंगे परे करो, मैं इनको अपना चेहरा ही दिखाना गवारा नहीं करता, मैं इनका चेहरा ही देखना गवारा नहीं करता। या अल्लाह कौन सा गुस्ताख है, जानी था शराबी था, नहीं नहीं, कौन है? या अल्लाह जवारी था, चोर था, दगेबाज था, फ्रॉडी था, धोखेबाज नहीं। फरमाए इसको परे कर दो, ये दुनिया के अंदर बेटी को हंसा के नहीं आया, बेटी को रुला के आया है। परे करो ध्यान से। बिआई ज़म्बिल कुतिलत, फरिश्तों मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो क्यों बेटियों को कत्ल किया था, क्यों बेटियों का हक खाया था। कोशिश करना मेरे बाबू, मरने से पहले अपनी बेटियों को इतना तो हक दे देना, अगर वो तुम्हें याद करें तो घर में आके मां के गले से लग सके। मौलवी साहब दुआ करियो, मेरे अब्बू फोत हो गए, फिर बेटी रो के दिखाती है, मौलवी साहब दुआ करियो मेरी अम्मी नु सेहत मिल जावे। मैं तेरी अम्मी नु की होया? मौलवी साहब पता नहीं, सुनिया से अम्मी बीमार है, भरावां नु फोन किया, भरावां ने फोन चुकिया कोई नहीं। मैंने कहा घर चली जाओ, कहा बाप सारे जाते हुए दरवाजे बंद करके चला गया है। काश ये जमीन यही पड़ी रह जानी है, ये मकान यही पड़े रह जाना है। काश जाते हुए अपने बच्चों को कह के जाता, बच्चों बेटी का हिस्सा पूरा देना, वरना कयामत के दिन में अल्लाह के दरबार में तुम्हें पकड़ूंगा। बल्कि अपनी मर्जी से अंगूठे लगवा कर साइन करा के दे के जाता और कहता मेरी बच्चों मुझे पता है तुम साल साल के बाद मेरी चरपाई को याद करके रोगी, अगर तुम्हें रुला के गया मैं हंस नहीं सकता, तुम्हें हंसा के गया खुदा मुझे कब्र में नहीं रुलाएगा। कोई ज़कात कबूल नहीं होती, कोई अफ्तारियां मदीने की कबूल नहीं होती। हाजी साहब मौली साहब अब्दुल हन्नान उम्रा करने गया, रमजान में अजवा खजूर के डब्बे पकड़कर मेरे अजीजों लोगों को अफ्तारी के दे रहा। गुंबद खजरा के मकी की तरफ से जवाब आया, ओए बदबख्ता, आज यहां अजवा खजूर लोगों को खिला रहे, बेटी के हक का लुकमा खा के आए, मैं तेरा सलाम कबूल करूं ये हो नहीं सकता है। मेरी तो चार थी, नबी का मकान कोई नहीं, सैयदा आयशा के हुजरे में जिंदगी गुजारी, हुजरे बना के दिए, नबी के पास कपड़े भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। पता है सैयदा फातिमा तो ज़हरा के सर पे हाथ रखा था, फरमाया था बेटी तेरा बाप तुझे नया जोड़ा नहीं पहना सकता, बेटी तेरा बाप तुझे नया चादर नहीं दे सकता, बेटी मैं चाहूं तो इशारे करूं जिब्रील अर्श से दौड़ता है और जन्नत की सारी नेमतें सारी चीजें तेरे दरवाजे पे लाए, लेकिन मेरी बेटी तेरे आयशो आराम को देखकर मेरी उम्मत के गरीब की बेटी रोएगी
امت کے غریبوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، بیٹیوں سے کہہ دینا خبردار اونچی ڈیمانڈ پر نیچی ڈیمانڈ کو نہ بھولنا. اگر تمہیں شادی کا جوڑا نصیب نہ ہو تو میری بیٹی فاطمہ کی رخصتی دیکھ لینا. چلو مہنگا نہیں سستا تو پہن کے جاؤ گی. میری بیٹی کو جب میں نے چادر پہنائی تھی تو اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے. چادر کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی. اللہ اکبر. یوں نہیں کہا مجھے یہ پہناؤ گے. روتا دیکھ کر حضور نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ ابا جان گھر کی جدائی اور ماں یاد آ گئی. آج ماں ہوتی. آپ نے بولا ہاں آج خدیجہ زندہ ہوتی پتہ نہیں کیا کیا تیرے لیے ناز و نم کرتی. 17 پیوند والی چادر پہنائی, سینے سے لگایا, فرمایا بیٹی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں 17 پیوند والی چادر آج اوڑھ لے, وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں پہناؤں گا. کوئی ہے جو مجھے اسی محلے میں میری فاطمہ کے لیے مکان دے دے. بیٹی کو رخصت کیا ہے, کوئی فاطمہ کے لیے مجھے مکان دے دے. ایک صحابی کے مدینے میں کئی مکان تھے. یا رسول اللہ علی شان سے علی شان. فرمایا نہیں مسجد نبوی کے پاس میرے گھر کے پاس ہے, میری بیٹی کو مکان دے دے. کملی والے کیوں؟ فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا, نماز پڑھنے جاتے پردہ ہٹا کے فاطمہ کیسی ہے, نماز پڑھ کے آتے پردہ ہٹا کے فاطمہ کیسی ہے. اماں کہتی 4 دن ہو جاتے روٹی نہیں کھائی ہوتی, مصلے پہ کھڑی ہوتی گر جاتی. لیکن باپ پوچھتا فاطمہ کیا حال ہے, یہ جملہ میرے حوصلے بڑھا کے رکھ دیتا تھا. 4 5 بھائی کبھی بہن کے ویڑے پہ نہیں چڑھتے. کتنی دفعہ کہتی امی میرانو کو آ جا کر, مجھے سسرال والے تانا دیتے ہیں. کوشش کرنا جن کی بیٹیاں بہنیں شادی ہو کے چلی گئیں, رمضان کے شروع میں ایک مہندی کا پیکٹ, مٹھائی کا ڈبہ اور ایک جوڑا محل کے دروازے پہ جانا. خدا پاک کی قسم یہ ایسا صدقہ ہے, یہ ایسی خیرات ہے, اس خیرات کو بہنوں کے ہاتھوں میں نہیں لے جایا جاتا بلکہ فرشتوں کے پروں پر اٹھا لیا جاتا ہے. ایک جوڑے سے سارے علاقے میں چرچا کرے گی. پتہ ہے بھائی کتنا پیارا ہوتا ہے, شوہر عید کا جوڑا لا کے دیتا, کہتی ہے بادے پاواں گی پہلے پرادہ پاواں گی. رمضان آ رہا ہے اور چلو نہ کچھ دے سکو فون کر کے پوچھ لینا, بہن مجھے پتا ہے چودرانی نمبردار نہیں ہے, تجھے کھجوریں بھیج دوں, تجھے پھیمڑیاں بھیج دوں, تجھے افطاری کا سامان بھیج دوں. کہ نا ویرا اللہ تینو بوتا دوے. یہ جملے کو 7 آسمان کے فرشتے اٹھا کے لے کے جائیں گے. اللہ پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے؟ کہ ایک بہن کی بھائی کے حق میں دعا لائے, اللہ بوتا دوے. اللہ فرماتے ہیں اسے کیا پتا بوتا کیا ہوتا ہے, کتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں. یا اللہ تو جانے, اس نے مجھے نہیں کہا, اس نے اپنے باپ کو نہیں کہا کہ اللہ ابا بوتا دوے, اس نے تجھے کہا فرشتوں پھر جمع تقسیم ضرب کا میں نے معاملہ ہی ختم کر دیا. اللہ اکبر, اس کا مانگنا ختم ہو جائے گا, میرا بوتا دینا ختم ہی نہیں ہوگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, روزانہ قبرستان جانے کا معمول بناؤ. فرمایا لوگوں اگر جب دنیا تمہارے دل میں گھر کرنے لگے اور دنیا کی لذتیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرے تو قبرستان کی زیارت کر کے آیا کرو. بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں, سکندر اعظم جیسا وہاں پڑھا ہے میرے عزیزوں, بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھے, بڑے بڑے حکومتوں کرنے والے, رستم پہلوان وہاں پڑھا ہوا ہے, بڑے بڑے مال والے پڑھے ہوئے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. گھروں میں الو بولے, کتے بھونکے. لیکن میرے عزیزوں کتنا بد نصیب ہے, 1 کنال کا گھر بنا کے گیا, 5 فٹ کا کمرہ بنا کے نہیں گیا ہے. بچوں کے رحم و کرم پہ ہیں, بچوں کے رحم و کرم پہ ہیں. یقین جانو میرے محترم دوستوں بزرگوں, باپ کو سالے ثواب پہنچانے کے لیے, ماں کو سالے ثواب پہنچانے کے لیے بچہ چھٹی کا دن تلاش کرے گا. یہ کیسا بچہ ہے, اللہ اکبر, یار کی شادی پہ تو چھٹی کرتا ہے, ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے پہ چھٹی نہیں کرتا ہے. نہ انہیں آج دے کے جا, کل پوچھیں گے ہاں, کہے گا یہ ربے دی چھڑ دے بس کی تنو دسیے
इसबगोल कुछ ना फरोल, ये ऐसी ऐसी मिसालें देंगे। अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत बनाओ ताकि उसके पास जाने के बाद मुझे पिछलों की हाजत ही कोई ना रहे। कौन ऐसा खुश नसीब है, शायद मैंने आपसे पहले बात की थी, ये 2017 की बात है। अल्लाह, मैं पाकिस्तान टाउन रावलपिंडी में 25वीं शब में तकरीर कर रहा था। उस वक्त तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे सहरी थी। 2 बजे मैंने दुआ करानी थी। 1:45 बजे एक उमर रसीदा, अल्लाह अकबर, बुजुर्ग उठे, उमर रसीदा, और हाथ में उनके लाठी, छोटी छोटी दाढ़ी थी, लग रहा था किसी नौकरी से रिटायर हुए, करीब आए लगड़ाते हुए इस। और मैं तकरीर के दौरान यूं करके उन्होंने मुझे हाथ किया, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया कहने लगी हजरत तकरीर, चुप कर जाओ, मेरे से हाथ मिलाओ। मैंने हाथ मिलाया और हाथ मिला के कहने लगे मौलाना मुझसे वादा कीजिए जन्नत में भी आप मुझसे ऐसे मुलाकात करेंगे, मेरी वीडियो भी है वो, आप ऐसे मुलाकात करेंगे। मैंने झटक दिया, मैंने कहा बाबा जी मजाक क्या क्या कह, और कहा जल्दी करो वरना मेरे पास वक्त कम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जन्नत में आप मुझसे मुलाकात करोगे। मैं भी मूड में था, जोशीले अंदाज में कहा वालेकुम अस्सलाम, इंशाल्लाह फिर जन्नत में मुलाकात करेंगे। कहने लगे वादा है? मैंने कहा पक्का इंशाल्लाह वादा है। ये 1:45 बजे की बात है। 3:30 बजे मेरे ख्याल से सहरी बंद हुई। 3:45 बजे फजर की नमाज थी। नमाज के बाद जब सलाम फेरा, पीछे से हाय पकड़ो इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह की आवाज आई। लोगों ने देखा जो मेरे से मुसाफा करके गया था, पहली रकात के सजदे में दुनिया से रुखसत हो गया। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया। ओ लोगो, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, अल्लाह को ऐसे राजी करके जाओ, अल्लाह अकबर, कि जब तुम कब्र में उतारो आसमान वाला के और कब्र में नहीं जा रहा, जन्नत के पघोड़े में जा रहा है। ये तुम्हारा मुल्तान माई भोली वाली मस्जिद लोहा मार्केट। इशा की नमाज के बाद जलसा था खत्म नबुवत का। मेरी एंट्री हुई, मौलाना हाफिज उस्मान साहब ने जोर जोर से नारे लगाए। और जब मैं मस्जिद पहुंचा कहने लगा मौलाना 3 साल से हम आपका टाइम मांग रहे हैं, आपका टाइम नहीं मिलता। मौलाना अल्लाह का शुक्र है 3 साल के बाद टाइम मिला। 77 साल से इस मस्जिद की खिदमत हमारे पास है। पहले दादा करता रहा, फिर मस्जिद की खिदमत मैं कर रहा हूं। फिर मेरा मुंह चूमने लग गए और मेरे सीने से लग गए, मुझे ठंड पड़ गई। अल्लाह का शुक्र है बस एक हाथ मेरा यूं था, एक में पानी की बोतल थी। मैंने यूं करके देखा तो हाफिज उस्मान कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी मेरे अजीजों पानी का घूंट नहीं पिया, हाफिज साहब दुनिया से रुखसत हो गया था। अच्छी जगह अल्लाह से मौत मांगिए, अच्छी जगह अल्लाह से मौत मांगिए। मरना तो बाजारों में है, मरना तो दुकानों पे है। जहां हमारा ज्यादा वक्त आएगा वही क्या पता मौत आए। अपने वक्त को तन्हाइयों में अल्लाह की याद में तन्हाइयों में बैठ जाएं। हाँ या अल्लाह, आज मैं कमरे की तन्हाई में बैठा, अल्लाह इस तन्हाई को कबूल कर कब्र की तन्हाई खत्म फरमा देना। न बोलने वाला, न सूंघने वाला, न हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं होगा, न खाने को पूछने वाला कोई नहीं होगा। वहशतों का घर है, कीड़ों का घर है, बिच्छुओं का घर है। मेरे अजीजों, पता नहीं किसी का पैगाम आए या ना आए। लोग कहेंगे आज रमजान है, कुरान पढ़ ले, प्यो नु बख्श दे। कहता कल तो पढ़ांगा। उसे क्या पता कितनी मरतबा से करवटें बदलाई गई हैं। उसे क्या पता जिस कफन में छोड़ के आया था वो कफन बचा के नहीं बचा। ए मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के महीने में अपने औकात को तकसीम कीजिए। इतना मैंने आराम करना है, इतना मैंने अल्लाह के आगे खड़े होना है, इतना मैंने कुरान पाक पढ़ना है, इतनी इस वक्त मैंने कब्रिस्तान जाना है, मैंने अपने आप को हल्का फुल्का रखना है। अफ्तारी के बाद थोड़ा आराम करके तरावी के लिए मैंने आना है। 8 पढ़ो, 20 पढ़ो, 12 पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। हाजिरी के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दिया करो, हाजिरी के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दिया करो। जब खाता अल्लाह के पास पेश हो तो पता लग जाए खाते में इसका नाम लिखा। यकीन जानो, जिसने नमाजों के कुरान के खाते में अपना नाम लिखवा लिया, कसम उठा के कह रहा हूं अल्लाह अकबर, हौज़े कौसर पीने वालों के खातों में भी उसका नाम लिख दिया जाएगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह,
اور کہہ دو سبحان اللہ. ساری زندگی پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، غلام ابن غلام. پتہ نہیں اس دن ایک اللہ والے فرما رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو جو چھڑایا تھا امیہ سے، آج کے دور کے 14 کروڑ روپے دے کے چھڑوایا تھا. اتنا بڑا مالدار تھا، اتنا بڑا مال. ابو فقیہ کو، عامر بن فہیرہ کو، یہ بڑے بڑے صحابہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھڑایا تھا. جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے، رحمت عالم کے ہو کے رہ گئے. پھر بلال حسن حسین کو کھلانے والا بنا، بلال اماں فاطمہ کے گھر سودا لانے والا بنا، بلال امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھنے والا بنا. پھر یہی بلال تھا جسے مار مار کے نڈھال کر دیا، فتح مکہ کے موقع پر جوتیوں سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے والا بنا. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن حیران رہ گیا، وہ جو مکے کی گلیوں میں مار کھا رہا تھا آج پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے. علی نیچے، ابو بکر نیچے، عمر عثمان نیچے، نبی کے سارے صحابہ نیچے، بلال چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. میرے عزیزوں پھر یہاں اعزاز نہیں ملا. فرمایا بلال جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے سے پہلے کوئی نہیں جائے گا. پھر مجمع میں اعلان فرمایا تمہیں کوئی ایسا نہ دکھا دوں جو میرے سے پہلے ہی جنت میں چلا جائے گا. صحابہ اکرام کی آنکھیں کھلی، یا رسول اللہ وہ مقدر والا کون ہوگا؟ فرمایا جس سواری پر اللہ مجھے سوار کرے گا اس کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی. پہلے جنت میں میرا بلال جائے گا، پھر بلال کے بعد جنت میں محمد رسول اللہ جائے گا. دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، دیوار کی طرف منہ کر رکھا ہے، اور گھر والی کہہ رہی بار بار دیوار پر موت کی سختی کی وجہ سے ہاتھ مار رہے ہیں. بیوی نے دیکھا، برداشت نہ ہوا، کہنے لگی ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے میرا بلال تجھے اس طرف میں دیکھا نہیں جاتا. یہ کون بلال ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. او لوگوں، کئیوں نے رونا شروع کیا، کئیوں نے کھانا چھوڑ دیا، بلال نے مدینہ ہی چھوڑ دیا. کہ مدینے کی دھرتی اعلیٰ، مدینے کے مقام اعلیٰ، لیکن کملی والا ہی نہیں. بلال مدینے میں کیا رہ کے کرے گا؟ 6 ماہ کے قریب کا عرصہ گزر گیا یا اس سے زیادہ گزر گیا. خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بلال یہ کیسی بے وفائی کر کے گیا، جب سے میرا مدینہ چھوڑ کے گیا میرے سے آ کے ملاقات ہی نہیں کی ہے. حضرت بلال کی آنکھ کھلی، اللہ اکبر. میرے عزیزوں جیسے آنکھ کھلی فوراً اپنا سامان زادہ لیا، چلنے لگے. بیوی کہنے لگی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے کلال کہہ رہا ہے بلال یہ کیا بے وفائی ہے؟ جا رہا ہوں، موت آ گئی دل کا انتظار کرنے میں کہ اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائے. نکلے. جب مدینے کی سرزمین پہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ حاضری دی. یا رسول اللہ تیرا بلال آ گیا. سب لوگوں کو پتہ لگا بلال آ گئے، بلال آ گئے، سید الحبش آ گئے، ہمارے سردار آ گئے. بلال جی آئے ہو، رہنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ حضور نے بلایا تھا جاؤں گا. کہ بلال پھر جاتے جاتے وہ اذان تو سنا دے جو حضور کے دور میں سنایا کرتا تھا. فرمایا لوگوں بلال پتھر کھا سکتا ہے، آگ کے انگاروں پہ لیٹ سکتا ہے، لیکن اذان دینے کی میرے اندر ہمت کوئی نہیں. کہ بلال، فرمایا آواز تو وہ لے آؤں گا، آمنہ کے لال کا چہرہ کہاں سے لاؤں گا؟ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا. مؤذن کان میں انگلی رکھ کے اشہد ان کہتا، بلال حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا اللہ. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا. بات سیدہ فاطمہ کے بیڑے تک گئی. فاطمہ حسن حسین کو روانہ کر، آج بلال اذان نہیں سنا رہا. یہ دونوں گئے اور جا کے بلال کے کرتے کے دامن کو پکڑ کے گھسیٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا چچا آ گیا، یا اماں ہمارا چچا آ گیا، ہمارا چچا آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حسن کو پیار کیا کہ چاچا آج وہی اذان سنا دے جو نانے کے دور میں سنایا کرتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھتیجو ارادہ تو نہیں تھا، لیکن کیا کروں، تمہاری نانے نے نہیں موڑی، بلال کیسے موڑ سکتا ہے؟ حضرت بلال نے مسجد نبوی میں اذان، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگوں کی دھاڑیں نکل گئی، عورتیں گھر چھوڑ کے آ گئی، مرد لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے. جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مدینے کے لوگوں نے جب اذان کا جملہ سنا زمین پہ گرے.
بلال بھی بے ہوش ہو گئے. مدینے کے لوگوں کی چیخیں سنی. لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ او لوگوں کیا ہوا؟ کہ بلال نے اذان دی. ہم سمجھے مؤذن آیا, مؤذن کے ساتھ امام بھی آ گیا ہے, لیکن ہم نے چبوترا بلال سے بڑا دیکھا, مصلی امام الانبیاء سے خالی دیکھا. یہ بلال موت کا وقت ہے, یوں کر کے دیوار پہ ہاتھ مار رہے. بیوی نے بے چینی کو دیکھا, کہنے لگی ہائے مصیبت, ہائے مصیبت, یعنی موت کی سختی. یوں کر کے منہ موڑا اور بیوی سے کہا ایسے مصیبت نہ کہہ, تجھے کس نے کہہ دیا موت بلال کے لیے مصیبت ہے؟ موت تو بلال کے لیے بڑی راحت انعام ہے. گھر والی کہنے لگی کیا انعام ہے؟ کہ تجھے پتا نہیں, میری آنکھ بند ہوگی, ادھر آنکھ کھلے گی تو آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یہ تو یار سے ملاقات کا ذریعہ ہے. ایسی موت مر کے جائے, ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس انداز میں جائے, مسجد سے اعلان نہ ہو, عرشوں سے اعلان ہو, اے میرا بندہ تو اس سال میں آیا, اللہ اکبر, تو نے مجھے راضی کر دیا, آ جا میرے بندوں میں شامل ہو, نیک میں, اور جنت الفردوس میں داخل ہو جا. اللہ سے ایسی موت, اعمال صالح کی پابندی کریں گے, نماز کے سجدوں سے ملاقات کریں گے تو قبر میں ملاقات ہوگی, موت کے وقت ملاقات ہوگی. آج ویرو ابھی رمضان المبارک میں 15 دن باقی ہے, سارے نیت کرو انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز کی اور مزید پابندی کریں گے کو انشاءاللہ. اگر رہ گی تو گھر جا کے پڑھیں گے. اور رمضان المبارک میں میرے عزیزوں سونا کم کرنا ہے, خدا کے آگے رونا زیادہ ہے. شہری پکانے والیوں سے کہہ دینا میاں تو آدھے گھنٹے میں پکا, رات پہلے روٹی پکا کے رکھا کر, لیکن تو بھی اللہ کو رو کے دکھا, تو بھی مصلی پہ بیٹھ. آج ہمارے بچوں کے حالات ہمارے سامنے, ہماری بچیوں کا کردار ہمارے سامنے. جگ ہسائی ہوگی, اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے, خود ہی تن ننگا ہوگا. کس کو دکھڑا سنائے؟ بھائی کو کہیں گے تیاں دا میار, بھائی کہے گا اللہ نے تیری زندگی دے اے میار بنایا. بہن کو کہیں گے وہ مذاق اڑائے گی. ماں باپ کو کہے, لوگ کہیں گے تیاں نو سوال. اللہ میں کس کے آگے کروں, یہ دامن پھیلا کے تیرے سے فریاد کرتا ہوں. اللہ میرا پتر ہے, بندہ تو تیرا ہے, میری بیٹی ہے, بندی تو تیری ہے. یا اللہ وجود میرے گھر میں, دل تو تیرے قبضے کے اندر ہے. اللہ آج سحریوں کی راتوں کا رونا ایک فریادی کی فریاد سن لے. اے اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے روزہ دار کے دسترخوان پہ فرشتے دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے آتے ہیں. یقین ڈالو امیر محل کے غیور مسلمانوں, اگر ہماری دعا میں ایک فرشتے کی بھی آمین شامل ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور قرآن پاک کی تلاوت, محترم دوستو بزرگوں, پھر ذکر اذکار کی انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جمعوں میں, کیونکہ میرا جو سیرت النبی سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بدر کے میدان تک میں چاہ رہا ہوں. اس بدر کے میدان کو کوشش کر کے آخری جمعہ یا رمضان المبارک میں لے جاؤں. اللہ پاک ہمیں صحابہ کا طرز زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی اور اپنے حکموں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.